جب ان کا ٹھکانہ پکا جہنم بن چکا ہو۔ تو اس حدیث پاک سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یہ وہابی دیوبندی یہ جو بڑی ڈٹھائی سے کہتے ہیں تو مجھے نہیں سنتے بولتے نہیں سنتے، تو ان کو اس بات کی گارنٹی ہے، اس بات کا یقین ہے کہ جناب والا ہمارے جو فوج شدہ ہے، ہمارے مردے ہیں، یہ جہنم میں پڑے ہیں، ان کا اس بات کا پورا یقین ہے۔ جبکہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے مردوں کا رب سنا دیتا ہے، وہ ہم اس لیے کہتے ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے جو ولی فوت ہوئے ہیں یہ سارے جنتی ہیں۔ تو ایک تو ان کے بڑوں کا جہنمی ہونا یہ پکا، کہ ان کا اپنے تصویر ہے کہ ہمارے بڑے جتنے بھی مرے وہ جہنمی ہیں، اس لیے وہ نہیں سن سکتے اور وہ مردے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کو مردہ کہا، ان لوگوں نے بہت خدا پر بات ہے فٹ کر دی۔ تو مطلب کہ یہ لوگ قرآن پاک کے اندر بھی تحریف کرنے سے باز نہیں آتا ہے، اسی وجہ سے قرآن کریم کو کرنا امید ہے کہ جیسے لوگوں کو مسجد آتا ہے، یہ کھوتے ہیں اور کھوتوں سے دین سیکھنا یہ ڈبل کھوتوں کا کام ہے، لہذا ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی دوستوں مجھے ایک کلپ سننے کو ملا توفیق الرحمن راجی کا، جس میں وہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پر بکواسات کر رہا ہے، اور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے ایک بچپن کا واقعہ سنایا تھا، تو اس واقعے کو لے کر وہ قبلہ امیر المجاہدین پر بکواس کر رہا ہے۔ پڑھتا تھا نا 1981 میں، اس وقت یہ دادا صاحب کا کمپلیکس نہیں، وہ تو بہت آگے تھی جگہ، وہاں دودھ کی سبیل لگتی تھی، تو میں نے ایسے سردیاں تھی، چادر کی ہوئی تھی، طالب علم تھا، تو بہت لمبی لائن، اور جو لائن سے ادھر ادھر ہوتا پولیس والے اس کو ڈنڈے سے اس کی خود مرمت کرتے تھے، دودھ کی لائن جو لگی ہوئی تھی، تو میں دور ہٹ کے نہ کھڑا ہو گیا ایسے کر کے، ابھی تو اس وقت مجھے اتنی ہوش بھی نہیں تھی، میں نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا جی آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہوتے طالب علم تے تسی سانو ہی ڈنڈے مروا کے دودھ پیوانا ہے، میں دودھ کوئی نہیں پینا، دودھ میں تاں پینا ہے، میں نے خود پولیس والے لے جان دودھ پیوان۔ یہ 1981 کی بات ہے، اور مجھے اتنی ہوش بھی اس وقت اتنا تھا کہ داتا داتا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ میں دور ہٹ کے کھڑا تھا اور منظر دیکھ رہا تھا ڈنڈے کیسے پڑ رہے ہیں، ایک تھوڑا سا ایسے ہوتا پولیس والے تو چار اس پر جھپٹ پڑتے، سیدھے ہو جاؤ، تو میں نے کہا اتنے ڈنڈے کھانے کے بعد میں دودھ نہیں پیوں گا، بالکل دودھ پلانا، ایک طالب علم ہوں، پردیسی ہوں، غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، حضور کے دین کا جو ہے وہ مہمان ہوں، تو مجھے پولیس والے پکڑ کر خود لے جائیں تو پھر میں دودھ پیوں گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ ایک پولیس والا، میں بالکل تنہا کھڑا تھا، تو میں منہ بھی چھپایا ہوا تھا، میرے ادھر کہتا ہے دودھ پینا ہے، میں نے کہا ہاں، کہتا چل میرے ساتھ دودھ پینا۔ آپ نے اس کا یہ ساری گفتگو سنی، اس کا سارا یہ کلپ دیکھا، یہ اپنے دل میں بابا علی حجویری کو پکار رہا ہے، اور یہ اس کی آج کی گفتگو نہیں، زمانہ طالب علمی کی گفتگو ہے۔ اس وقت سے یہ شرک کا کیسے رسیہ تھا کہ بابا حجویری کی قبر پہ جا رہا ہے دودھ پینے کے لیے، وہ دودھ جو غیر اللہ کے نام پر تقسیم ہو رہا ہے، جو بابا حجویری کے نام کی سبیل لگی ہوئی ہے، اور وہاں پر ان کو راضی کرنے کے لیے وہ دودھ بانٹا جا رہا ہے، اور نیت کرتا ہے کہ آپ شہنشاہ ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، شہنشاہ شاہوں کے شاہ وہ تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو شہنشاہ کہنا اہل ایمان کے لیے لائق ہی نہیں، باقی سب منتے ہیں، فقیر ہے، کلاش ہے، بھوکے ہے، سوالی ہے، گداگر ہیں، اس ذات کے سامنے جو شہنشاہ ہے، شاہوں کا شاہ، اس سے بڑی کوئی اور ہستی نہیں۔ لیکن یہ اس مردے کو کہہ رہا ہے کہ آپ شہنشاہ ہیں، میں طالب علم ہوں، اب آپ نے دودھ پلانا ہے تو پولیس کے ڈنڈے کھا کے دودھ پینے سے تو میں رہا، مجھ تو یہی سائڈ پہ کھڑا ہو اور کوئی آ کر مجھے لے کر جائے۔ بچپن سے اس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ ایک مرے ہوئے زمین میں دفن ہو جانے والے شخص کو شہنشاہ بھی مان رہا ہے،
اپنے دل کے حال پر اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ میرے دلوں کے حال جان رہا ہے، اور دل کے اندر کی جانے والی تمناؤں کو وہ سن کے پوری بھی کر دیتا ہے، اور پولیس والا آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں لے جا کر اسے دودھ بھی پلا دیتا ہے۔ حالانکہ اس فوت ہو جانے والے بزرگ، قبر میں دفن ہو جانے والے بابا جی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ موت کا شکار ہو گیا، یہ مردہ ہو گیا، یہ قبر میں دفن ہو گیا، آپ اس مردے کو سنا نہیں سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں دفن ہو گئے، ان قبروں میں دفن ہو جانے والے مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اس کے شرک کی یہ کیفیت ہے، زمانہ طالب علمی سے اس وقت سے یہ اس مردے کو شہنشاہ بھی مانتا ہے، اپنے دلوں کے راز پر جاننے والا، اس کا علم رکھنے والا بھی مانتا ہے، کائنات میں تصرف کرنے والا بھی مانتا ہے، اس کو پکارتا بھی ہے، اس سے مانگتا بھی ہے۔ اب آپ اس کی کوئی اور گفتگو لے کر صحابہ کے دفاع میں یا ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع میں اس بنیاد کو بھلا بیٹھے، اور اس بنیاد کو، اس عقیدے کو سائڈ پر رکھ کر کہے کہ نہیں جی اب اس کے لیے سب کچھ جائز ہو گیا، تو بھائی یہ تو توحید ہے۔ اس توحید کے معاملے میں اگر اپنے دامن کو خالی کر لو گے، آپ کے پلے میں بچے گا کیا؟ تو اس نے جو قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں بات کی ہے، اور اپنی طرف سے جو دلیل پیش کی ہے، اس میں اس بندے نے دھوکہ نے بلکہ دھکیاڑ کیا ہے قرآن کریم فرقان حمید کو بیان کرتے وقت۔ کیا اس نے آیت کیا پڑھی؟ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بس بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ حالانکہ یہاں پر جو مردے سے مراد ہے وہ کافر ہے، کافر لوگ، کافر وہ ہیں یہاں پر مردے سے مراد۔ لیکن اس بندے نے کیا کیا، یہاں مردے سے مراد جناب والا فوت شدہ اور اللہ کے ولی لے لیے، جو کہ اس نے بالکل دھوکہ دیا ہے۔ قرآن پاک کا ایسا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر اس بندے نے آگے جو ڈرامہ کیا ہے وہ دیکھیں کہ ایک آیت اس نے یہاں سے لی، سورہ روم کی آیت اس نے لی جو کہ 21 پارے میں ہے، پھر اس نے اس کے بعد جناب والا آیت سورہ فاطر کے ساتھ ملائی جو کہ 22 پارے میں ہے، یعنی پورے ایک اس پارے کا اس نے گھپلا مارا۔ اور کیا کیا، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے، قبر میں دفن شدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نے پیچھے والی آیت کو اس کے ساتھ ملا دیا، جبکہ اگر آپ دونوں آیات کے بعد پڑھیں تو آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ یہاں پر بات کچھ اور چل رہی ہے۔ یہاں پر جو اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اس کے پیچھے یہ بات موجود ہے إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، کہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے سنا دیتا ہے۔ تو عقیدہ یہی ہمارا ہے کہ جسے اللہ چاہے اللہ کو سنا دیتا ہے، ہم اس کو سنا نہیں سکتے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس بندے نے کیا کیا کہ آگے سے آیت پڑھی، پیچھے سے چھوڑ دی، اور جو اس نے پہلی آیت پڑھی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، وہ اس نے شروع سے پڑھی آخر سے چھوڑ دی۔ تو اس نے دو آیات کو ایسے جمع کر کے قوم کو الو بنایا ہے، اور یہی ان کا کام ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ ہی حدیث پاک کو مانتے ہیں۔ تو ان جیسے لوگوں کے لیے ہی اللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سورہ جمعہ شریف کے اندر ان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک تعالی بات فرما رہا ہے ان کی جو یہودی تھے ان کی بات، عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا مثل الذی یحمل التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ ترجمہ بھی میں انہیں کا ہی پڑھ دیتا ہوں۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے سی ہے جس پر بہت ساری کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں
کی بڑی بری مثال ہے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تورات والوں کی بات بیان فرمائی ہے. پھر اس کی تفسیر ہے یہ کافی لمبی کی ہے انہوں نے, تو میں خلاصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں, پھر آپ خود ہی نوٹ فرما لیجیے گا کہ کیا یہ تفسیر ان پر فٹ آتی ہے یا نہیں. تو کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر ان کو گدھا اس لیے نہیں کہا گیا کہ یہ عمل نہیں کرتے تھے, بلکہ گدھا ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ عمل نہیں کرتے تھے, دوسرا یہ جناب والا جو تورات میں نامزد شدہ تھا یہ اسے بدل دیتے تھے, تورات کو نہیں مانتے تھے, جو اس میں ہے اسے ہی بدل دیا کرتے تھے. اور یہی کام وہابیوں نے پکڑا ہوا ہے کہ جو قرآن کہتا ہے وہ نہیں مانتے, بلکہ اپنی طرف سے ہی اس میں ٹانگ اڑا لیتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کی تشریح کر دیتے ہیں, جو کہ قرآن کے بھی خلاف ہوتی ہے اور حدیث رسول کے بھی خلاف ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ان کو مذہبی اور شرعی دھوکہ کہا جائے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. جیسے 4 ٹانگوں والے گھماروں بھی کھوتے ہیں, یہ اللہ کا شکر ہے 2 ٹانگوں والے یہ مذہبی کھوتے ہیں. پھر بخاری شریف کے اندر جس کا ماننے کے لیے دعوے دار ہیں اور اللہ کا شکر ہے انکار بہت ہی اچھی طرح کرتے ہیں. کیا حدیث پاک ہے بخاری شریف کی 1238 کتاب الجنائز ہے, ٹھیک ہے. یہ حدیث پاک کیا حدثنا سعید عن قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره تولى وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان. کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا, حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العبد, کہ جب بندے کو اذا وضع في قبره, قبر میں بندے کو جب رکھ دیا جاتا ہے, وتولى وذهب اصحابه, اور پھر جن لوگوں نے اس کو دفنایا, اس کو قبرستان تک چھوڑنے آئے, اس کی تدفین کی, جب وہ لوگ پلٹتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے حتی انہو لا یسمع قرع نعالہم, کہ وہ جو مردہ ہے وہ ان کے جوتوں کی آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے. یہ ٹنکی کنگ یہ کہتا ہے کہ جناب والا وہ آپ کی آواز نہیں سن سکتے, جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب مردے تو دفنا کے لوگ چلتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز کو بھی سنتا ہے. بخاری شریف کے اندر یہی حدیث پاک 1238 نمبر پر بھی موجود ہے, اور یہی حدیث پاک جناب والا موجود اس کے ساتھ یہاں پر ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں, وہ 1275 پر بھی موجود ہے, اور جو پیچھے میں نے حدیث پاک پڑھی ہے وہ 1273 پر بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ پھر جناب والا اور بھی جو اسماء الموتى پر ہے, پھر یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جو ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے, مشکاۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے, جناب والا یہ نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے, مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. اور پھر کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں, اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. کیا کہ جب نبی علیہ السلام آپ نے بدر میں کافروں کو قتل کیا, اور پھر جو کافر قتل ہوئے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کلام کیا, جب ان کے ساتھ کلام کیا پھر کیا ہوا, فقال عمر, حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کلموا من انصار, کہ آپ جسموں سے بات کر رہے ہیں, لا ارواح لها, ان کے اندر روحیں تو ہے ہی نہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, کہ مجھے قسم ہے ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, ما انتم باسمع لما اقول منہم, کہ حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر میری اتنی بات تم نہیں سن رہے جتنی یہ مردے سن رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زندہ کھڑے ہیں, پاس کھڑے ہیں, تو سرکار ان کو فرما رہے ہیں کہ آپ میری بات اتنی نہیں سن رہے جتنی اس وقت یہ سن رہے ہیں. پھر آگے آخری حدیث پاک عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ اتنی جھٹائی سے کہتے ہیں کہ جناب مردے نہیں سنتے, فوت شدہ نہیں سنتے, فوت شدہ نہیں سنتے, تو پھر اس کے حوالہ سے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے पास ये बात हुई, पूरी बात पढ़ देता हूँ। काला ذکر عند عائشہ ان عمر ابن عمر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بات ذکر کیا گیا کہ بے شک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رافع علی النبی جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے کر گئے، ان المیت یعذب فی القبر ببقاء اہلہ، کہ کیا بے شک جو قبر والے کو عذاب ہوتا ہے جب اس کے گھر والے روتے ہیں۔ فقالت عائشہ صدیقہ نے فرمایا انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه لا يعذب بخطیئته وذنبه، اور کہ مردہ جو ہے اس کو جو عذاب ہوتا ہے یا اس کے گناہ کے سبب اور اس کی خطا کا سبب ہوتا ہے، وان اهله سيبكون عليه الان، پھر اور بے شک جو اس کے ہے لوگ رونے والے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا قالت وذلك مثل قوله، فرمایا کہ اس میں مثال اس طرح بات کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام قال علی القریب، مقام قریب پر کھڑے ہوئے، وہ فیہ قتل بدر من المشرکین، کہ پھر وہ جو بدری لوگ کافروں میں قتل ہوئے تھے، فقال لهم، نبی علیہ السلام نے ان کو کہا، کیا وہ پیچھے بات ہوئی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی ہے 39-76، یہ کافی لمبی حدیث پاک ہے، میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ پھر آگے وہی بات آگے، قال سرکار نے فرمایا انہم لا یسمعون ما اقول، بے شک وہ سنتے ہیں جو میں کہتا ہوں، انما قال انہم الان لا یعلمون، تو فرمایا کہ پھر وہ بے شک جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں سارا کچھ ہی وہ سمجھ رہے ہیں، انما ما كنت اقول لهم، جو میں ان کو کہتا ہوں، حق و حق کا ثم قرأت، پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وما انت بمسمع من في القبور، اور جو مردوں جو پہنچتا قبر میں ہے۔ آگے پھر فرمایا حين تبوأوا مقاعدهم من النار، کہ یہ بات اس وقت ہے کہ جب ان کا ٹھکانہ پکا جہنم بن چکا ہو۔ تو اس حدیث پاک سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یہ وہابی دیوبندی یہ جو بڑی ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، تو ان کو اس بات کی گارنٹی ہے، اس بات کا یقین ہے کہ جناب والا ہمارے جو فوج شدہ ہے، ہمارے مردے ہیں، یہ جہنم میں پڑے ہیں، ان کو اس بات کا پورا یقین ہے۔ جبکہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے مردوں کو اللہ سنا دیتا ہے، وہ ہم اس لیے کہتے ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے جو ولی فوت ہوئے ہیں یہ سارے جنتی ہیں۔ تو ایک تو ان کے بڑوں کا جہنمی ہونا یہ پکا، ان کا اپنے نظریہ ہے کہ ہمارے بڑے جتنے بھی مرے وہ جہنمی ہیں، اس لیے وہ نہیں سن سکتے اور وہ مردے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالی نے کافروں کو مردہ کہا، ان لوگوں نے وہ فوت شدہ پر بات ہے فٹ کر دی، تو مطلب کہ یہ لوگ قرآن پاک کے اندر بھی تحریف کرنے سے باز نہیں آتے، اسی وجہ سے قرآن کریم فرقان حمید نے ان جیسے لوگوں کو مستی گدھا کہا۔ یہ کھوتے ہیں اور کھوتوں سے دین سیکھنا یہ ڈبل کھوتوں کا کام ہے، لہذا ایسے لوگوں سے دور رہیں اور قرآن پاک کو صحیح جو علماء کرام بیان کرتے ہیں ان سے قرآن پاک سنیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عمل خود بھی کریں، اور پھر آگے جو آپ تک بات پہنچتی ہے آپ اسے بھی پھیلائیں۔